بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہم اور آپ اس وقت ربیع الاول شریف کے مہینے میں موجود ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے آتے ہی تمام مسلمانوں کے دل جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد شریف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کی ولادت شریفہ کا مہینہ ہے۔ اگرچہ تاریخ میں تو اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی، 8 ربیع الاول کو ہوئی، 9 ربیع الاول کو ہوئی، 12 کو ہوئی، 17، 18 کو ہوئی، بہت سے اقوال ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کسی مسلک کے ہاں 8 تاریخ ہے، کسی کے ہاں 9 ربیع الاول ہے ولادت کی تاریخ، کسی کے ہاں 17 بھی ہے، 18 بھی ہے، اور 12 تو بڑی مشہور ہے آپ کے ہاں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ نے ولادت کی تاریخ کو ہی مشتبہ کر دیا۔ وفات کی تاریخ ایک ہے، 12 وفات، سب کا اتفاق ہے۔ اسی طرح مہینے پر بھی سب کا اتفاق ہے، پوری امت مسلمہ کا اتفاق کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہی آپ کی ولادت ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بہرحال جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے قلوب، ہمارے اذہان، دماغ، دل جو ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کی طرف۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کی زندگی کا ذکر کرنا، سیرت کا ذکر کرنا، حیات مبارکہ کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت کا ذکر کرنا سراسر عبادت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے ہماری، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا، اور بھی آپ کی ولادت سے بڑھ کر احسان پھر اللہ نے جو جتلایا بھی ہے وہ آپ کی رسالت ہے، آپ کو رسول بنا کر بھیجنا، خاتم النبیین بنا کر بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ کا اس سے بھی بڑا احسان، اور یہ وہ احسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود جتلا بھی رہے ہیں۔ دیکھو ہم اور آپ کسی پہ احسان کریں نا، ہمیں شریعت نے منع کیا ہے کہ جتلانا منع ہے، نہیں جتلا سکتے آپ، جتلائیں گے تو وہ ثواب ہی ختم ہو جائے گا احسان کرنے۔ لیکن بھئی یہ مسئلہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کسی مسئلے کے نہیں پابند، اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہیں، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں یہ کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ خود احسان کر کے احسان جتلا بھی رہے ہیں۔ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ اپنے محبوب کو رسول بنا کر تم میں بھیجا، اس کو احسان جتلا رہے ہیں۔ تو آپ کی رسالت کا ذکر کرنا، نبوت کا ذکر کرنا، حیات مبارکہ کا ذکر کرنا، سیرت طیبہ کا ذکر کرنا، ولادت کا، بچپن کا، لڑکپن کا، جوانی کا، پوری زندگی کی اداؤں کا ذکر کرنا سراسر عبادت ہے اور ہماری ایمان کی روح ہے۔ بعض لوگ
علماء دیوبند پر ہمارے جو اکابر ہیں نا ان پر بڑا الزام لگاتے ہیں، بلکہ بہتان لگاتے ہیں کہ جی یہ تو میلاد کے منکر ہیں، یہ مولود کے قائل نہیں، ان کو خوشی نہیں ہوتی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں برا کہا جاتا ہے، کہ جس محفل میں سرکار کا ذکر ہونا وہ ہے عبادت کی محفل۔ عبادت تب بنے گی جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تم کرو گے، ورنہ نہیں عبادت بنے گی۔ اگر اسی محفل میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں میں من گھڑت باتیں کروں، آپ سے حدیثیں ایسی بیان کروں، من گھڑت قسم کی روایات بیان کروں، حضور کی اتنی تعریف کروں کہ آپ اللہ سے بھی اوپر انہیں سمجھنے لگیں، تو بھائی یہ پھر عبادت نہیں، یہ تو معصیت ہے، سراسر گناہ ہے۔ صرف علماء دیوبند اس سے منع کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی کا ذکر ہو، جہاں اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی منا رہے ہو، وہاں تم کوئی خرافات نہ کرو، رسومات نہ کرو، اپنے برادریوں کی، خاندانوں کی پچھلے ہندوانہ رسم و رواج نہ لے کے آؤ، وہاں سکھوں کے رواج نہ لے کے آؤ، عیسائیوں کا طرز عمل مت اختیار کرو اللہ کے نبی کی محفل میلاد کے اندر، یہ منع کرتے ہیں۔ بدعات نہ کرو، محرمات کا ارتکاب نہ کرو، معصیتوں کا ارتکاب نہ کرو، پھر وہ مجلس، وہ محفل سراسر عبادت بنے گی، ورنہ وہ گناہ کی مجلس بنے گی۔ جب کیونکہ شریعت نام ہے حدود کا، جب آپ اسلام کے اندر آؤ گے نا تو اس کی ایک حد ہے، اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی، فرمایا کہ تلک حدود اللہ، اللہ نے ہر چیز کی حد بیان کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت کی حد بیان کی ہے، رسالت کی حد بیان کی ہے۔ دیکھو اگر ہم حضور کی تعریف حد سے باہر نکل کے کریں گے نا، پھر وہ تعریف نہیں ہے، پھر وہ تنقیص ہے آپ کی شان میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ نے بڑی صفات دی ہیں آپ کو، بڑے کمالات دیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اتنے کمالات دیے ہیں کہ کسی نبی کو اتنے نہیں دیے، اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے، بلکہ لکھا ہے کہ ہر نبی کو جو اللہ نے کمال دیا ہے وہ سارے نبیوں کے کمالات کو اکٹھے کر لو، وہ سرکار کی ذات اقدس میں ملیں گے آپ کو۔ اس لیے کسی نے بڑی اچھی تعریف کی آپ کی، اور پورا ایک حدود اربع بیان کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کا۔ فرمایا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ ہم آپ کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے، جیسا آپ کی شایان شان ہے نا، جیسا آپ کا حق ہے نہیں ادا کر سکتے۔ فرمایا گیا لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ شان آپ، بھائی یہ ہے آپ کی تعریف۔ جب اس تعریف سے آگے بڑھو گے کہ اللہ کی حد، تعریف کی حد کے اندر جاؤ گے، تو پھر وہ غلو کہتے ہیں اس کو، جس سے اللہ نے منع کیا۔ فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو اپنے دین کے اندر، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں فرما رہے ہیں کہ دین کے کسی مسئلے میں، شریعت کے کسی راستے میں حد سے نہ بڑھو۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نظر ڈالو، اللہ تعالیٰ تو لامحدود کمالات کے مالک ہے، اللہ کی صفات کی کوئی حد نہیں۔
اللہ کے کمالات کی کوئی حد نہیں، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں، لا محدود۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری تعریف بھی ایسی نہ کرو جو حد سے بڑھ کے ہو جائے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی حد سے بڑھ کے کرو گے وہ اللہ کی تعریف نہیں ہوگی، اللہ کی تنقیص ہوگی، نقص لازم آئے گا کہ اللہ کا تم نقصان کر رہے ہو، اس کی ذات کی، اس کی صفات کے اندر نقص بیان کر رہے ہو۔ اور جب نقص اللہ کی ذات میں کوئی نقص بیان کرے تو ایمان کہاں رہے گا اس کا؟ دیکھو میں ایک مثال دے کے سمجھائے دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک یقیناً، انا کا معنی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر۔ آپ اس طرح تو اللہ کی صفت بیان کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ لیکن جی بھائی کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو جی میں اللہ کی صفت بیان کر رہا ہوں، اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قادر، کہ اپنے جیسا خدا بنانے پہ بھی قادر ہے۔ دیکھو وہ بھی تو آ جائے گا نا ہر چیز میں۔ کوئی آدمی یہ تعریف کرے، اللہ کی اس طرح قدرت بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، درست ہے، یہ اللہ نے حد بیان کی ہے کہ اس طرح بیان کرو میری قدرت کو کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ لیکن بھئی اس طرح بیان کرنا کہ اللہ کی صفات کے اندر یا ذات کے اندر نقص لازم آتا ہو، پھر یہ تعریف نہیں ہے، یہ تو تنقیص ہے اللہ کی۔ کس طرح بھی اللہ اتنا بڑا قادر، اتنا بڑا قدیر کہ اپنا جیسا اور بھی اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ دیکھو آپ قدرت بیان کر رہے ہیں، لیکن بھئی یہ قدرت ایسی ہے جب اللہ اپنے جیسا اور خدا بنائیں گے تو ظاہر ہے ایک خدائی کے اندر دو خدا ہو جائیں گے، تو اللہ کے آدھی خدائی کا مالک وہ اللہ ہوگا، آدھی خدائی کا مالک یہ اللہ ہوگا، تو کہاں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے؟ تو تم نے اس کی خدائی کے اندر کمی کر دی۔ تو اس لیے بھئی اگر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنی ہو، تعریف کرنی ہو، مدح کرنی ہو، حد کے اندر رہ کے بیان کرنی۔ ہمارے ایک استاد تھے ماسٹر محمد انور صاحب، تبلیغی جماعت کے بڑے بانی ارکان میں سے تھے چشتیاں کے اندر، اب بیچارے فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ ہم ایک دیہات میں گئے، وہاں جا کر ہم نے اپنا پروگرام ترتیب دیا کہ بھی فلاں کو ملنا، فلاں کو ملنا، گشت، خصوصی گشت کرنے گئے۔ تو ان میں دیہات کے چک کے جو نمبردار تھے اس کو ملنا کا جو وفد تشکیل دیا ماسٹر صاحب کہنے لگے، اس میں میرا نام بھی دے دیا انہوں نے۔ ہم چلے گئے ان کے ڈیرے پہ، نمبردار صاحب نے بٹھایا ہمیں، دعا سلام ہوئی، حال احوال پوچھا، اور ماسٹر صاحب کہنے لگے میں نے ان کو دعوت دی کہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد بیان ہوگا، تشریف لے کر آنا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہتے نہیں میں آپ کے بیان میں نہیں بیٹھوں، آپ کی بات۔ ماسٹر صاحب کہنے لگے کیوں بھئی، ہم سے کیا ہے؟ کوئی عداوت ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا ہے؟ ہم چل کر آئے ہیں، تمہارے مہمان ہیں، تمہیں دعوت دینے آئے ہیں، کھانا ہمارے ساتھ کھا لینا، کوئی بات بھی ہمارے پاس بیٹھ بھی جانا، کوئی ہمیں سمجھا دینا۔ کہتے نہیں 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 نہیں، اچھا وجہ تو بتاؤ۔ ان کا وہی جواب تھا جو آج کل اکثر لوگ ہمارے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم درود کے منکر ہو، درود نہیں پڑھتے تم۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو درود کے منکر نہیں، میرے سے اب سن لو، ہم تو درود صحیح کراتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ نماز کے اندر کیسے پڑھنا، باہر کیسے پڑھنا، لوگ غلط پڑھتے ہیں تو ہم ان کی تصحیح کراتے ہیں، اصلاح کراتے ہیں۔ انہوں نے درود پڑھ کے بھی سنا دیا۔ پھر کہنے لگے نہیں تمہارے اندر محبت نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تم محبت نہیں کرتے۔
کہنے لگا اگر ہم حضور سے محبت نہ کریں تو ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے. بھئی حضور سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے, ایمان کا حصہ ہے. ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے جو حضور سے محبت نہیں کرتا, نفرت کرتا ہے. تو نمبردار صاحب کہنے لگے نہیں کرتے ہوں گے محبت, لیکن حد سے زیادہ محبت نہیں کرتے تم, ہم حد سے بڑھ کے کرتے ہیں. ماسٹر صاحب کہنے لگے یہ بات آپ نے صحیح کی, ہم حد کے اندر رہ کے سرکار سے محبت کرتے ہیں, حد سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا. تو بھئی حد, ہر چیز کی حد ہے. اب دیکھو ہر جمعے ہی مرکزی جامع مسجد یہاں اس نشست میں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات ہوتی ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی بات ہوتی ہے, یہ میلاد ہی ہے. جس مجلس میں بھی حضور کا ذکر آ جائے وہ میلاد ہے. یہ کہتے ہیں میلاد ہی نہیں مناتے. ہاں عید کے لفظ سے اختلاف ہے ہمیں کہ عید نہیں مناتے ہم, اس لیے کہ تم جو عید مناتے ہو نا وہ بھی تم شریعت کے مطابق نہیں مناتے. دیکھو دو عیدوں کی مثال اللہ نے ہمیں دی ہے, عید الفطر, عید الاضحیٰ. کیسے مناتے ہیں ہم؟ سڑکوں پہ جلوس نکال کے مناتے ہیں, بنگڑے ڈالتے ہیں, ناچتے کوچتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں. نہیں, کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جا کے اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن اگر تم نے خوشی منانی ہے, رکھو روزہ, پڑھو گھروں میں نفل, اپنے مسجدوں میں جا کے نفل پڑھو. سڑکوں پہ کس نے منائی ہے عید؟ سڑکوں پہ تو عید نہیں, عید تو اللہ کے گھر میں منائی جاتی ہے شکرانے کے طور پہ. ایک صاحب تھے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ ہیں, صاحب کشف, صاحب کرامات بزرگ ہیں. ان کے بارے میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی ان کے پاس گئے, ان کی خانقاہ میں گئے, یا ان کی زبان پہ کلمہ شریف ہوتا تھا یا درود شریف ہوتا تھا, یا کلمے کا ورد ہو رہا ہے یا درود شریف کا ورد ہو رہا ہے. یہ تو ہے سارے دن کا معمول. ایک اہتمام کے ساتھ بھی کرتے تھے, ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے لوگ درود بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ کلمہ شریف کی تسبیح بھی کر رہے ہیں. بعض بزرگوں نے بتائی ہوئی بھی, یہ استغفار کی تسبیح کرو, درود شریف کی کرو, کلمہ شریف کی کرو. تو فرمایا کہ دیکھو ان کے اوپر بھی لوگوں نے بہتان لگایا کہ یہ درود کے منکر ہیں, یعنی جن کی زندگی, ساری زندگی درود شریف اور کلمہ شریف سے سرشار ہے, صبح شام درود پڑھتے ہیں, پورا سال پڑھتے ہیں, پورا مہینہ پڑھتے ہیں, ان پہ بہتان لگ رہا ہے کہ یہ درود کے منکر ہیں. اور جو سال میں یا مہینے میں ایک دفعہ جلوس نکال کے درود پڑھ لے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے عاشق رسول ہیں. ایسی بات نہیں. علماء دیوبند بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے, سرکار سے سچی محبت, صرف محبت ہی نہیں زبان سے, ان کی جسم سے بھی نظر آئے گی. سرکار کی محبت ان کی شکل و صورت سے بھی نظر آئے گی, ان کے گھر کے اندر بھی آئے گی, مسجد کے اندر بھی آئے گی, خانقاہ کے اندر بھی آئے گی, مدرسے کے اندر بھی سرکار کی محبت نظر آئے گی. ہم ایسے عاشق رسول ہیں کہ فتویٰ فوراً لگا دیں گے جی انہیں محبت نہیں ہے, اس لیے کہ جی یہ عید میلاد النبی کے قائل نہیں ہے, یہ جلوس کے قائل نہیں, اور سارا سال سود کا کاروبار کریں گے, جھوٹ بولیں گے, غیبت کریں گے, کم تولیں گے, کم ماپیں گے, اس حرام کی کمائی سے پھر جھنڈیاں بھی لگائیں گے, روشنیاں بھی کریں گے, مٹھائیاں بھی تقسیم کریں گے. یہ ساری خرافات ہوں گی. بھائی اس سے حضور کہاں خوش ہوتے ہیں؟ اب لوگ ہمیں کبھی ابلیس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جی اس دن تو خوشی سب کو ہوئی تھی سوائے ابلیس کی. کبھی مثال دیتے ہیں ابو لہب کی, دیکھو جی ابو لہب نے بھی آپ کی ولادت پہ خوشی کی, یہ خوشی نہیں کرتے. اب ذرا آپ خود غور کریں, تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی جو تھی نا، اس نے جا کے خبر دی اپنے سردار کو، ابو لہب کو، کہ آپ کے گھر بھتیجا ہوا ہے، بہت خوشی ہوئی آپ، کیونکہ آپ کے والد صاحب تو انتقال فرما گئے تھے، بہت خوشی ہوئی۔ اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی انگلی سے اسے آزاد کر دیا، جاؤ میں نے اس خوشی میں اب تمہیں آزاد کیا۔ اب وہ آزاد کرنا اس وقت بہت بڑا ایک کارنامہ اور بڑی نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا۔ یوں سمجھو اس دور کی لاکھوں روپے کی تھی وہ لونڈی، لاکھوں روپے اس نے خیرات کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی۔ اب وہ کہتے ہیں ابو لہب نے تو خوشی منائی، یہ خوشی نہیں۔ اب بھئی خوشی منائی ہے تو ابو لہب نے صرف خوشی منائی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تو مخالفت کی انہوں نے، حضور پر ایمان نہیں لایا، حضور نے جو اعمال بتائے وہ نہیں کہے اس نے، ویسے تجارت نہیں کی، ویسے معاشرت نہیں کی، ویسے اپنی زندگی نہیں اپنائی جیسے سرکار نے فرمایا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرما رہے 100 خوشیاں مناتے رہے، لیکن وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، جہنم میں جلے گا وہ۔ فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ دیکھو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، جہنم میں ڈالیں گے اسے، جہنم کا ایندھن بنائیں گے ان کے۔ خوشی تو منائی اس نے، تو کوئی خوشی کام آ گئی اس کی؟ تو بھائی صرف خوشی منانا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت اپنانا بھی یہ ضروری ہے، پھر وہ خوشی کام آئے گی۔ آپ پر ایمان لانا، دل سے ایمان لانا، آپ کی کلمات، آپ کے ارشادات، آپ کے اسوہ حسنہ جس مشن کے لیے آپ تشریف لائے اس پر عمل کرنا، پھر یہ خوشی کام آئے گی، ورنہ خوشی کچھ نہیں کام آئے گی۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، وہ ان کے پاس ایک صاحب آئے، ان کی خانقاہ میں ٹھہرے۔ کچھ دن ٹھہرنے کے بعد ربیع الاول شریف کا ہی مہینہ تھا، تو وہ دیکھا کہ یہاں تو کوئی میلاد مولود نہیں ہو رہا، جیسے رسم ہے میلاد کی بھی مٹھائی لاؤ، تخت بچھاؤ، دلیاں بچھاؤ، پھر حضور کا ذکر کرو، پھر اس میں شور مچاؤ، ایسا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ تو وہ صاحب جانے لگے، جب سلام کر کے جانے لگے تو حضرت نے پوچھا بھی کیا وجہ، آئے تو تم مہینے کے لیے، جا رہے ہو تم ہفتے کے بعد؟ کہہ رہے آپ کے ہاں نا مجلس میلاد نہیں ہوتی، مجلس میلاد نہیں ہوتی ہمارے ہاں۔ وہ کہتے نہیں، ان کو میں ابھی کر دیتا ہوں۔ اسی وقت انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ کہ لو مجلس میلاد ہو گئی؟ کہتے یہ تھوڑا ہے مجلس میلاد، یہ تو تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ مولانا کہنے لگے کہ بھئی یہی تو مجلس میلاد ہے، دیکھو میں شہادت دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب میں نے ایمان لایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول بعد میں ہوں گے، پہلے تو وہ پیدا ہوں گے، رسالت کے اندر آپ کی ولادت کا اقرار بھی آ گیا۔ جو اللہ کے رسول مانتا ہے وہ آپ کی پیدائش کو بھی مانتا ہے، پیدا ہوں گے تو رسول بنیں گے نا۔ تو ہم اللہ کے رسول پر جب ایمان لائے تو ولادت بھی اس کے اندر آتی ہے، کیونکہ آپ پیدا نہ ہوتے تو رسول ہی نہ ہوتے۔ تو جو مسلمان آپ کو رسول اللہ مانتا ہے وہ آپ کے میلاد کا بھی قائل ہے، آپ کی ولادت کا بھی قائل ہے، آپ کے مولود کا بھی قائل ہے۔ ہاں یہ بات ہے۔ مولانا فرمانے لگے دیکھو نہ میں نے یہاں کوئی سٹیج بنایا، نہ میں نے کوئی مٹھائی منگائی،
میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو ہر وقت بغیر کسی قید کے کرنے کا قائل ہوں. تو میری تو خانقاہ میں صبح شام یہ میلاد ہوتا ہے. جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کی ولادت کے بھی قائل ہوئے, اقرار کر رہے ہیں. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ہر مسلمان کو خوشی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بھائی خوشی منانی کیسے ہے, اس کی کچھ حدود ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.